السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ الانشقاق کی تلاوت کریں گے اور اس کو سمجھیں گے اور سنائیں گے۔ چلے آئیے میرے ساتھ اس کی تلاوت کریں قرآن مجید کی اور اس کو سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ پڑے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے پروردگار کا حکم سن کر مان لے گا اور اس پر لازم ہے یہی کرے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو کھینچ دیا جائے گا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور اس کے اندر جو کچھ ہے اسے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے پروردگار کا حکم سن کر مان لے گی، اس پر لازم ہے کہ یہی کرے۔ اسی وقت انسان کو اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان تو اپنے پروردگار کے پاس پہنچنے تک مسلسل کسی محنت میں لگا رہے گا یہاں تک کہ اس سے جا ملے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ، پھر جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا یَسِیرًا، تو اس سے تو آسان حساب لیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوشی مناتا ہوا واپس آئے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، لیکن وہ شخص جس کو اس کا اعمال نامہ اس کی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ موت کو پکارے گا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، پہلے وہ اپنے گھر والوں کے درمیان بہت خوش رہتا تھا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ وہ کبھی پلٹ کر اللہ کے سامنے نہیں جائے گا۔ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، بھلا کیوں نہیں، اس کا پروردگار اسے یقینی طور پر دیکھ رہا تھا۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ، اب میں قسم کھاتا ہوں شفق کی۔ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ، اور رات کی اور ان تمام چیزوں کی جنہیں وہ سمیٹ لے۔ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ، اور چاند کی جب وہ بھڑکو پورا ہو جائے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، کہ تم سب ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف چڑھتے جاؤ گے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ یہ کافر لوگ حق کو جھٹلاتے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ، اور جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں اللہ کو خوب معلوم ہے۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اب تم انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو ایسا ثواب ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں قیامت سے آنے کے دن کے بارے میں، پہلے دن کے بارے میں بتایا ہے کہ آسمان کس طرح کا ہوگا، چاند کس طرح کا ہوگا، زمین کس طرح ہو جائے گی اور انسان بھی کس طرح کا ہو جائے گا۔ اور جب قیامت آئے گی تو انسان جو اس غلط فہمی میں تھے کہ شاید ہی ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پتہ نہیں پیش ہونا ہے کہ نہیں ہونا، یہ سب باتوں کو جھوٹ سمجھ رہے ہیں، ان سب کے سامنے یہ سب چیزیں کھل کر آ جائیں گی، تب ان کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، تب وہ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اور
جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ کرو، اس میں سجدے کا حکم ہے، تو آپ کو یہاں پر سجدہ کرنا لازم ہے۔ جو بھی میرے ویورز اس آیت کو سن چکے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ لازمی سجدہ کر لیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پراپر حکم کے ساتھ کہا ہے کہ جو قرآن سنتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ سجدہ کریں، اور جو لوگ کافر ہیں وہ حق کو جھٹلاتے ہیں، اور وہ جو کچھ بھی جمع کرتے رہے ہیں اس دنیا میں جو آنے وہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب کے ساتھ آگے بھیجے گا، مطلب اسے یہ اس بات کی خوشخبری سنا دو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخشے اور ہمیں ایک اچھا مسلمان ہونے کی توفیق دے۔ آج کل جو چیزیں ہو رہی ہیں بہت عجیب سی ہو رہی ہیں، یہ سب قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تو وہ یہ ہے کہ ہر گھر میں ناچ گانا ہوگا۔ یہ چیز ہو گئی، ہر گھر میں موبائل ہے، ہر گھر میں ٹی وی ہے، ہر گھر میں کیبل ہے، ہر گھر میں نیٹ ہے۔ بے شک وہ جھونپڑی والے لوگ ہیں لیکن ہر گھر میں ہے سے۔ یہ بھی ایک قرب قیامت کا ایک اہم نشانی تھی جو کہ پوری کب سے ہو چکی ہے۔ اب ہم نے اپنے گناہوں کی توبہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گرانا ہے اور سجدے میں روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہر چیز کی معافی مانگنی ہے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہمیں نہیں پتہ قیامت کب اور کس وقت برپا ہو جائے، ہمیں ہر چیز کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے، ہمیشہ اچھے کام کرتے رہنے چاہیے اور برے کاموں سے ہمیشہ رکتے رہنا چاہیے۔ پاکستان میں بہت سے کیسز ہو رہے ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ، جو کہ بہت زیادہ ہی شرمندگی والی بات ہے۔ جو آج کل کے بچے بالکل محفوظ نہیں ہیں، بے شک وہ بیٹا ہے، بے شک وہ بیٹی ہے، بے شک وہ بچہ ہے، بے شک وہ بچی ہے، بے شک وہ بیوی ہے، بے شک وہ بہن ہے، بے شک وہ ماں ہے، جو بھی ہے، لیکن آج کل بہت زیادہ کیسز ہو رہے ہیں۔ یہ بھی ایک قرب قیامت کی نشانی ہے۔ پاکستان ایک مسلم ممالک ہے، یہاں پر رہنے والے لوگ اب بہت زیادہ یہ فحاشی دیکھ کر موبائلوں پہ انٹرنیٹوں پہ ان کے دماغ خراب ہو چکے ہیں، بالکل شیطان کے قابض آ چکے ہیں۔ انہیں صحیح اور صحیح کا غلط کا نہیں پتہ چل رہا، اس لیے اپنی نمازوں کو قائم کرنا شروع کر دو۔ نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے آپ کو روکتی ہے، اس لیے نماز کی پابندی کرو، نماز پڑھنا شروع کرو تاکہ ہمارے دماغ شیطانوں سے دور ہو جائیں، شیطانوں کی برائیوں سے دور ہو جائیں اور ہم ایک سیدھے راستے کی طرف چلنے لگ جائیں۔ ہم ماؤں بہنوں بیٹیوں کا فرض ہے کہ ہم اپنے بہن بھائی، ہم اپنے بھائیوں کی حفاظت کریں اور انہیں چھوٹے ہونے سے بڑے ہونے تک کا جو ان کا سفر ہے ہم ان کی اچھی سے اور بہتر رہنمائی کرتے جائیں کہ عورت کی عزت کس طرح کرنی ہے اور کیا طریقہ کار ہے، کیا لے کے آگے چلنا ہے، اور اپنے نفس کو کس طرح اپنے قابو میں رکھنا ہے، کون سی چیزیں تمہارے لیے جائز ہیں اور کون سی نہیں۔ اور اگر ماں باپ کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ وہ اپنے بچے کی شادی کر سکتے ہیں، ٹائم سے پہلے وہ اپنے بچوں کی شادی کر دیں، جو اس طرح کی گند بلا سے بچ جائیں، اس طرح کے شیطانی اعمال سے بچ جائیں اور وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہتر کی طرف لے کے جائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم بہتر سے بہتر کر سکیں، ہم اچھے سے اچھے مسلمان بن سکیں۔ میں اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں اکیلی نہیں کر سکتی۔ یہ قوم جب مل کر ایک ہو کر چلے گی، جب یہ بہن، یہ بیٹیاں، یہ مائیں، یہ بیویاں، یہ سب جب مل کر ایک کمیونٹی کی طرح اپنی فیملی کو، اپنی نسل کو لے کر چلیں گی، تب جا کے یہ ملک ترقی کر سکتا ہے۔ جب وہ اپنے بھائیوں کو، بیٹوں کو، باپ کو اور شوہر کو ساتھ ملا کر چلیں گی، تب یہ جا کے معاشرہ ترقی کر سکتا ہے، معاشرہ بہتری کی طرف لا سکتے ہیں۔ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کرنے سے پہلے ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا، وہ بھی سیدھے راستے پر، تبھی ہم اپنے لیے اور اپنے ملک کے لیے بہت کچھ کر سکیں گے۔ چلیں ملتے ہیں آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب یا لائک نہیں کیا وہ بھی کر لیجیے گا، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کی نسلیں کیا پتہ کوئی بھی اس قرآن مجید کو سن کر، اس کے ترجمے کو سمجھ کر اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کسی برے کاموں سے روک لے۔ یہ یوٹیوب کا پہلا چینل ہے جو آپ تک سٹیپ بائی سٹیپ، مطلب ہر آیت کے ساتھ ترجمہ میں آپ کے سامنے لے کر آ رہی ہوں، اور
اگر میں آپ سب اپنے ویورز کے لیے ایک گفٹ بھی لے کر آ رہی ہوں 10 سے 15 دن کے اندر انشاءاللہ، اور مجھے امید ہے وہ آپ سب کو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے۔ میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ حافظ، خیال رکھیے گا سب اپنا۔